اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ سورہ اخلاص میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ مفسرین نے اس کے 20 نام ذکر کیے، جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ سورت کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، کہ اس لیے کہ اس میں خالص توحید کا ذکر ہے، اور پھر اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو ہر عیب اور نقص سے پاک بیان فرمایا ہے، اس لیے اس کو سورہ تنزیہ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو جو شخص پڑھتا ہے، جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات حاصل کرتا ہے، اس لیے اسے سورہ نجات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے فضائل احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں، جن میں سے چند ایک آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن پاک کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی کہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھنا تو بڑا مشکل ہے ہر رات کو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ یہ بخاری شریف کے کتاب فضائل القرآن میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک کا تہائی سورہ اخلاص ہے، تو اس کو 3 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو پورے قرآن پاک کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائے اس کی شان میں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے، یعنی اور بھی سورت پڑھنی اور ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھنی۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر کی کہ یہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو اور صورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص ہر رکعت میں ضرور پڑھتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے؟ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ صورت اللہ رب العزت کی صفت ہے، رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی کتاب التوحید میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ تو سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اور اس وجہ سے اس کو پڑھنا کہ اس میں اللہ رب العزت کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت کی وجہ سے فرمایا کہ اس شخص کو یہ کہہ دو کہ اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم بھی اس سورہ کے ساتھ محبت اس وجہ سے کریں کہ یہ اللہ رب العزت کی شان میں بیان کی گئی ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت ہم سے بھی محبت کرے گا۔ اور پھر اس میں ایک بڑی پیاری بات مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو لفظ کل سے شروع کیا، کہ تعریف تو اپنی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، لیکن لفظ کل کے ساتھ کیا محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، اتنی پسند ہے تیری بات، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ کل کہہ کے تیری اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی۔ اللہ رب العزت جل شانہ امن والہ نے اس صورت کو بڑی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ ارشاد فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو جنت میں داخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور سورہ اخلاص کی محبت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ اخلاص کو بار بار پڑھنے اور اس کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔